بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. میرے بھائیو دوستو، عاشورہ کا دن یہاں ہم سے اور آپ سے رخصت ہو گیا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے بہت سے مسلمانوں نے عاشورہ کا روزہ رکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ جو آدمی عاشورہ کا روزہ رکھے گا اس کے گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ اللہ کی طرف سے مدد ہوئی، آپ نے رکھا اور باذن اللہ آپ کے ایک سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جیسا کہ آپ مسلمانوں کو معلوم ہے، کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو 10 کے ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھوں گا. 10 کے ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، چونکہ یہ باتیں ساری گزر چکی ہے. تو یہودیوں کی مخالفت میں ہمیں اور آپ کو 9 کا بھی روزہ رکھنا تھا. بہت سے لوگوں نے رکھا. یہ دو باتیں ہیں، ایک تو عاشورہ اور دوسرے مخالفت میں ایک روزہ 2 روزہ بن گیا. ان دونوں پوائنٹس کو ذہن میں رکھیے گا. آج میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ عاشورہ تو گزر گیا، لیکن کچھ سبق آپ کو دے کر کے گیا ہے. عاشورہ سے ہمیں اور آپ کو کیا سبق ملتا ہے، کیا دروس حاصل ہوتے ہیں، کیا حکمتیں حاصل ہوتی ہیں، اس پر بھی ایک نظر ہونا چاہیے. چونکہ بڑے بڑے دن، بڑے بڑے تیوہار، بڑے بڑے پرب آ جاتے ہیں، لیکن ہم لوگ ایک عام مسلمان کی طرح گزر جاتے ہیں، اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے. اور اس طرح کی آیتیں قرآن پاک میں بہت ہیں. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آسمان و زمین سے گزرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اعراض کر کے گزر جاتے ہیں، کوئی سبق حاصل نہیں کرتے. وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اس سے اعراض کرنے والے ہو گئے. کیا پتہ چلا کہ آپ جو کچھ بھی دیکھیے، جو کچھ آپ کے ساتھ ہو، اس سے ہمیں اور آپ کو سبق حاصل کرنا چاہیے. عاشورہ کا پہلا سبق، چونکہ وقت کم ہے، عاشورہ سے ہم نے اور آپ نے پہلا سبق یہ حاصل کیا کہ آدمی کو ہمیشہ نیکیوں کی فکر میں ہونا چاہیے. کس کی فکر میں ہونا چاہیے؟ نیکیوں کی فکر میں ہونا چاہیے، نیکیوں کے تلاش و جستجو میں ہونا چاہیے، جو آج اکثر مسلمانوں میں مفقود ہے، نہیں پایا جاتا. ہمیں ہر وقت کس کی فکر ہے؟ دنیا کی. ہمیں ہر وقت کس کی فکر ہے؟ مال دولت کی. میرے بھائی، آپ کی روزی کوئی دوسرا نہیں کھائے گا. آپ کی روزی کوئی دوسرا کھائے گا؟ اللہ نے آپ کے لیے لکھی ہے تو آپ ہی کو مل کر کے رہے گی. مجھے نہیں مل سکتی آپ کی روزی، اب میری روزی آپ کو نہیں مل سکتی ہے. جس کے لیے اللہ نے لکھی ہے اسی کو ملے گی. لیکن بندہ مومن کو چاہیے، جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا ہے وہ مقصد کمانا کھانا نہیں ہے. اور یہاں میں بتلا دوں آپ کو، برابر ہم لوگ ہندوؤں کے پاس، غیر مسلموں کے پاس جاتے رہتے ہیں. ہمیشہ یہ بات بتانے کی کوشش کرتا ہوں، ایک ہے مقصد، ایک ہے ضرورت. ایک ہے مقصد، ایک ہے ضرورت. مقصد کو مقصد رہنے دیجئے، ضرورت کو ضرورت رہنے دیجئے. ضرورت کو مقصد مت بنائیے. آج ہم لوگوں نے یہی کیا ہوا ہے، ضرورت کو مقصد بنا دیا ہے. ضرورت کیا ہے؟ کمانا، کھانا، گھر بنانا وغیرہ وغیرہ. یہ ہماری ضرورت ہے، ہم لوگ لگے ہوئے اس کے اندر. لیکن مقصد زندگی کیا ہے بھائی؟ اللہ کی عبادت ہے کہ نہیں عبادت؟ وما خلقت الجن والانس
إلا ليعبدون. اللہ خود فرماتا ہے میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں. تو عبادت دنیا میں آنے کا مقصد ہے. اب آپ غور کیجئے، یہ پہلا فائدہ عاشورہ کا کہ انسان کو ہمیشہ نیکیوں کی اور نیک اعمال کی فکر میں رہنا چاہیے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے، کہاں گئے؟ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو دیکھا یہودی روزہ رکھ رہے ہیں. کیا کہا؟ یہودی روزہ رکھ رہے ہیں. آپ نے پوچھا تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کیا پوچھا؟ تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ توجہ کیجئے میرے ساتھ. تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نیکیوں کی فکر میں تھے. کیا؟ نیکیوں کی. روزہ رکھتے دیکھا تو پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکیوں سے سب سے زیادہ محبت تھی. نہیں غور کیا آپ نے میری بات پر؟ حالانکہ مدینہ گئے سب سے پہلے مدینے کے باغوں میں گھومنا چاہیے تھا، وہاں جا کر کے راستوں کو دیکھنا چاہیے تھا، پانی کا چشمہ کہاں، وہاں جا کے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کہیں جاتے ہیں تو گھومتے رہتے ہیں، چکر کاٹتے رہتے ہیں، کہاں باغ ہے، کہاں کیا ہے، کہاں برج ہے، کہاں پر. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کسی بھی شہر میں جاتے ہیں تو یہی چکر کاٹتے رہتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے بعد سب سے پہلے دیکھا روزہ رکھ رہے ہیں تو پوچھا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہ نہیں پوچھا کہ مدینے میں کتنے کنویں ہیں، مدینے میں کتنے باغات ہیں، کس چیز کے باغات، یہ نہیں پوچھا. اس سے پتہ چلا کہ ایمان والے ہمیشہ کس کی فکر میں ہوتے ہیں؟ نیکیوں کی، عبادتوں کی فکر میں ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو آپ کھانا کھاتے ہیں یہ آپ کی جسمانی غذا ہے، اور جو عبادت اور نیک عمل بجا لائیں گے یہ آپ کی روحانی غذا ہے. روحانی غذا جسمانی غذا پر مقدم ہے. روحانی غذا بولیے جسمانی غذا پر مقدم ہے. یہ پہلا سمجھ میں آیا درس کی نہیں؟ دوسرا درس لیجئے. اللہ کے احسانات کو ہمیشہ یاد رکھیے. ہم لوگ بھول جاتے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار کہا ہے. کیا کہا؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو تم کاؤنٹ کرنا چاہو صرف تو تم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے، شمار بھی نہیں کر سکتے. کتنے احسانات ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہے؟ کبھی آپ نے گنا ہے؟ کبھی آپ نے غور فکر کیا ہے؟ نہیں. یہ عاشورہ کا دن آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں اور احسانات کو ہمیشہ یاد رکھو، اور جتنی شکر گزاری کرو گے اتنے ہی بڑھا کے وہ دے گا. لئن شکرتم لأزیدنکم. شکر گزاری کرو گے تو وہ بڑھا کر کے دے گا. اور اگر ولئن کفرتم، اگر ناشکری کرو گے تو جو رب دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے. جو رب دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے. کیا معاملہ سمجھ میں آیا؟ احسانات کو یاد کیجئے. اما بنعمت ربک فحدث. رب کی نعمتوں کو بیان کیا کرو تو احساس پیدا ہوگا کہ واقعی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ اب آئیے عاشورہ کے تعلق سے غور کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عاشورہ یوم عظیم. عاشورہ کا دن بہت بڑا دن ہے، عظمت والا دن ہے. کتنا عظمت والا دن ہے؟ اللہ سامنے دریا ہے. تصور میں لائیے گا، تصور میں لائیے. سامنے دریا ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے آگے جا رہے ہیں، پیچھے سے پوری فوج آ رہی ہے، پیچھے سے. اللہ اکبر. احساس کیجئے تو ذرا سا. سامنے دریا، بحر احمر. کون سا دریا ہے؟ بحر احمر. اب پیچھے سے فرعون اور اس کی فوج آ رہی ہے، لاؤ لشکر کے ساتھ وہ آ رہا ہے. اللہ اکبر. لوگ گھبرا گئے. قال اصحاب موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا انا لمدرکون. آج تو ہم گئے. آج ہم، یہ اپنے انداز میں ترجمہ کر رہا ہوں، آج تو ہم لوگ گئے. کیوں؟ سامنے سمندر ہے، دریا ہے، پیچھے فوج آ رہی ہے، اب کدھر جائیں گے اب؟ اللہ اکبر. ایک نبی کا جواب سنیے جس کا بھروسہ اللہ پر مکمل ہے، مکمل. کیا جواب دیا؟ کلا. جواب سنیے. کلا. یہ امپوسیبل ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈبا دے گا یا ہم کو مار دے گا، لوگ قتل کر دیں گے. امپوسیبل ہے یہ. کلا، ہرگز نہیں. ان معی ربی سیہدین. میرے ساتھ میرا رب ہے
جو مجھے بچا کر کے رہے گا ہدایت سے نوازے گا۔ یقین کامل، اعتماد کامل، بھروسہ کامل ہے۔ اسی طرح جواب دیا اپنی قوم کے لوگوں کو، گھبرانا نہیں، یہ سامنے دریا ضرور ہے، پیچھے دشمن ضرور آ رہے ہیں، لیکن بچانے والا وہ ہے۔ بچانے والا کون ہے؟ یہی موسیٰ علیہ السلام جن کے شکریہ میں ہم لوگ بھی روزہ رکھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تو ہم نے رکھا۔ کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے بچے تھے؟ آج کا خطبہ آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا، خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی، فرعون نے کہہ دیا تو جو بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل کے اندر سب کو قتل کر دو، اور جس سال قتل کرنے کا الٹیمیٹم مل رہا تھا کہ پکڑو اور ختم کرو، چونکہ اسے خبر مل گئی تھی کہ جو بچہ بنی اسرائیل کا پیدا ہوگا مارا جائے گا، اس لیے کہ بادشاہ کا زوال حکومت ایک بچہ ہی کے ذریعے ہوگا۔ اب اس نے سمجھ لیا تھا کہ سب کو ختم کر دینا ہے تاکہ حکومت کا زوال نہ ہو، نہیں سمجھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی چیلنج دیکھیے، بتائیے جب خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی تو موسیٰ پیدا ہو گئے، اور اسی سال پیدا ہو گئے۔ دیکھیے انسانی سوچ اور اللہ کی قدرت دونوں کا کوئی مقابلہ ہے کوئی مقابلہ؟ قانون بنا دیا جو بچہ پکڑا جائے گا لڑکا ہوگا سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب ان کے لشکروں نے، ان کے فرما رواؤں نے، ان کے چاہنے والوں نے، ورکروں نے تلاش کرنا شروع کر دیا بچے کو، اور اسی دوران موسیٰ پیدا ہو گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ بھی قتل ہو جاتے۔ کیا ہونا چاہیے تھا؟ قتل ہو جاتے کہ نہیں قتل ہو جاتے؟ قتل ہونا تھا، لیکن واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنے کام پر، اپنے حکم پر غالب ہے، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ، خطرے کی گھنٹی کیسے بجی؟ موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو کے اپنی امی کے گھر میں، اور اس کے بعد اللہ نے کہہ دیا موسیٰ کی امی سے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہنا۔ موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کیا اللہ نے، بچے کو دودھ پلاتی رہنا، جب خطرہ لگے پانی میں ڈال دینا، صندوق میں رکھ کے پانی میں ڈال دینا۔ کہاں ڈال دینا؟ یا اللہ، پانی میں تو آدمی ڈوبتا ہے کہ بچتا ہے؟ پانی میں آدمی ڈوبتا ہے کہ بچتا ہے؟ اللہ نے کہا یہ تمہارا کام ہے، تم ڈال دینا، بچانا ہمارا کام ہوگا۔ حالانکہ ایک آدمی سوچے گا تو یہی کہے گا کہ دریا میں تو آدمی ڈوب جائے گا، بھائی بچہ بچے گا نہیں، اور اس کے پاس کچھ ایسا ہے بھی نہیں کہ تیر لے اور بچاؤ کر کے باہر چلا آئے۔ چھوٹا سا بچہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے اپنا۔ اللہ اکبر، یا اللہ، انسان حیران ہو جاتا ہے اللہ کی قدرت کے آگے، حیران ہو جاتا ہے۔ یقین جانیے آپ، جب ان کو خوف ہوا جا کر کے دریا میں ڈال دیا، قصہ تو آپ جانتے ہیں، اور اپنی بیٹی سے کہا، موسیٰ کی بہن سے کہا جانا ذرا دیکھتی رہنا کہ کون اس کو لیتا ہے۔ اور اس کی بہن، موسیٰ علیہ السلام کی بہن، دور سے نظر رکھی ہوئی ہے کہ کون جا رہا ہے، کون دیکھ رہا ہے، کون اٹھا رہا ہے۔ ایک آدمی نے، ایک لشکری نے اٹھا لیا، یا اللہ کیا ہوگا کہ اب تو قتل ہی ہوگا بچہ، انسانی عقل یہی کہتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیلنج پہ چیلنج کر دیا۔ جب بادشاہ کے سامنے رکھا گیا تو فرعون کی بیوی جو نیک تھی، ایماندار تھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت سنا دی تھی، وہ مداخلت کرتی ہے، انٹرفیئر کرتی ہے، کہا دیا لا تقتلوا، اس کو قتل مت کرنا، یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، یہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ سارے خطرے کی گھنٹی جو بج رہی تھی سارے اندھے ہو گئے، کوئی چوں چرا کرنے والا نہیں ہے کہ بھائی قانون بنایا تھا قتل کرنے والا، تو یہ بچانے والی بات کہاں سے آ گئی؟ کسی کو یاد ہی نہیں آیا کہ اس کو بھی قتل کرنا ہے۔ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ کسی کو یاد آیا؟ یاد نہیں آیا۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ جو عاشورہ کا دن ہے جس میں اللہ نے موسیٰ کو بچایا، اسی گھر کا کھا رہے تھے، اسی گھر کا پی رہے تھے، لباس اسی گھر کا، یہ سب اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی کاریگری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے فیصلے کو کوئی بدلنے والا نہیں، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں۔ کیا یہ عظیم دن نہیں تھا؟ کیا یہ بڑا دن نہیں تھا؟ اتنی بڑی فوج کے سامنے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ نے ان سب کو ڈبا دیا، ان کو بچا لیا۔
اللہ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، پیچھے سے فوج آ رہی ہے نا، ڈنڈا مارنا، راستہ بن گیا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام فوج کو لے کر نکل گیا، اپنی قوم کو لے کر نکل گیا، پیچھے والے جب داخل ہوئے اللہ تعالیٰ نے ملا دیا، اور جب ملایا تو فرعون تھا بڑا عقل مند، فوراً کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اس کو پتا تھا کہ یہ لوگ سچے ہیں لیکن ہٹ درمی تھی، کلمہ پڑھنا شروع کیا کہ اچھا اب آنکھ کھلی ہے، کہاں تھے اب تک اب آنکھ کھلی، وقد عصیت قبل وکنت، اس سے پہلے نافرمان بنا ہوا تھا، وکنت من المفسدین، اور فسادیوں میں سے بنا ہوا تھا۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ابھی کلمہ پڑھا ہے نا ڈوبتے ہوئے، کلمہ پڑھا تو کلمے کی لاج رکھ کر کے تمہارے بدن کو ہم بچائیں گے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، سورہ یونس کھول کے دیکھیے، تمہارے بدن کو نجات دیں گے، روح کو تو نجات نہیں دیں گے، روح تو جہنم میں جائے گی، اور روح کے بارے میں بھی قرآن نے کہہ دیا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، وہ تو جہنم میں چلا گیا، روح جہنم میں چلی گئی، اور اس کے بعد صبح و شام آگ پیش کی جاتی ہے، کیا آگ پیش کی جاتی ہے، یہ قبر کی بات ہے، برزخ کی بات ہے، اور دائمی جہنم کے اندر تو ہوگا ہی۔ اس میں اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ نے کہا بدن کو بچا لوں گا، آج بھی بدن سیف ہے، محفوظ ہے مصر کے میوزیم کے اندر، یہ بھی قرآن کا ایک اعجاز ہے۔ کیا ہے یہ؟ قرآن کا ایک اعجاز ہے۔ کتنا عظیم دن ہے، موسیٰ علیہ السلام کو خوشی حاصل ہوئی، بطور شکریہ روزہ رکھا، ان کی قوم کے لوگوں نے روزہ رکھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ کے اس طریقے کو لینے کے زیادہ حقدار ہیں، آپ نے بھی روزہ رکھا، صحابہ نے بھی روزہ رکھا، اور یہ روزہ آج آپ نے رکھا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ بڑا احسان عظیم اللہ نے کیا موسیٰ کے ساتھ، تو اس میں ہم لوگ بھی شامل ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام انبیاء کا طریقہ ایک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو ویریفائی کر دیا وہ ہم سب کا طریقہ بن گیا۔ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ یہ دوسرا سبق ملتا ہے کس سے؟ عاشورہ سے۔ تیسرا سبق لے لیجیے آپ کہ ہمیشہ اللہ کی مدد انبیاء اور ولیوں کو حاصل ہوتی ہے، جو نیک لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ نے دو ٹوک کہہ دیا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ غافر کے اندر اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہمیشہ ہم رسولوں کی مدد کرتے ہیں، نبیوں کی مدد کرتے ہیں، مومنوں کی مدد کرتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ مدد ہمیشہ آئے گی، تھوڑی تاخیر ہو سکتی ہے، ہماری کمی ہو سکتی ہے، لیکن مدد ہمیشہ آ کے رہتی ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ پہلے سچے ایمان والے بن جائیے، سچے ایمان والے بن جائیے، اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کر لیجئے کہ ہم ایمان پر ہیں اور نیک عمل پر چلنے والے لوگ ہیں۔ ہمارے اندر کمی ہے، اس لیے اللہ کی مدد بر وقت نہیں آتی ہے۔ اگر وہ کمی ختم کر لیں تو الحمدللہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ 313 تھے، دشمن 1000 تھے، مدد آئی کہ نہیں آئی؟ نہیں آئی؟ اس طرح کے بڑے واقعات ہیں۔ وہی اللہ آج بھی ہے، ہم وہ نہیں ہیں جو پہلے ہم لوگ تھے، جو ہمارے لوگ تھے پہلے وہ ہم نہیں رہ گئے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے، جب ہم نماز میں پیچھے رہ جاتے ہیں، جب ہم دیگر نیک کاموں میں پیچھے رہ جاتے ہیں، برائیوں میں آگے رہتے ہیں، پھر آپ تلاش کر رہے ہیں اللہ کی مدد کہاں ہے؟ اللہ کی مدد ان لوگوں کو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ایمان پر چلتے رہو گے تو مدد آتی رہے گی، تم اونچے ہو کر کے رہو گے، سر بلند ہو کر کے رہو گے۔ تیسرا سبق سمجھ میں آیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیجئے کمزور جماعت کی کیسے مدد کی کہ نہیں کی۔ چلیے چوتھا سبق لے لیجئے کہ مسلمان انبیاء کرام کے طریقے کو لینے کے زیادہ مستحق ہیں۔ مسلمان انبیاء کرام کے طریقے کو لینے کے زیادہ مستحق ہیں۔ بتائیے تو، ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے خانہ کعبہ بنایا، آج ہم اس کو فالو کر رہے ہیں۔ ان کی بیوی نے صفا مروہ کا چکر لگایا، آج ہم بھی چکر لگا رہے ہیں۔ انہوں نے قربانی کی، ہم نے بھی قربانی کی۔ اب آپ بتائیے ابراہیم علیہ السلام کب گزرے کہ نہیں گزرے؟ حالانکہ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے طریقے کو ویریفائی کر دیا، ہم لوگوں کا طریقہ بن گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟
اس طرح سے تمام انبیاء کو لے لیجئے، موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ ہمارا طریقہ بن گیا۔ اس سے کیا واضح ہوتا ہے کہ مسلمان کا تعلق تمام انبیاء کے ساتھ ہے، تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے تمام طریقے کو لیتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی معاملے میں ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویریفائی نہیں کیا، تصدیق نہیں کی، پھر ہم اس طریقے کو نہیں لے سکتے۔ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ یہ چوتھا سبق ملتا ہے کس سے؟ بولیے، عاشورہ سے۔ پانچواں سبق لے لیجئے کہ مسلمان اپنے دین و ایمان میں مستقل ہے، اس کو کسی بھی قوم کے طریقے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ضرورت ہے آپ کو؟ ہمارا اسلام ہر طرح سے مکمل ہے، ہر طرح سے مکمل ہے، بلکہ سورہ فاتحہ میں آپ کو ایک باؤنڈری لائن کھینچ دی گئی ہے۔ کیا؟ غیر المغضوب علیہم، بولیے بولیے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم کے راستے سے آپ کو دور ہونا ہے۔ مغضوب علیہم کون ہے بھائی؟ کون ہے؟ کون ہے؟ بولیے، یہودی ہیں، نصارہ نہیں، یہودی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا مغضوب علیہم ہم الیہود، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا وہ یہود ہے۔ کیوں یہود پر اللہ کا غضب نازل ہوا؟ اس لیے کہ علم تھا، عمل نہیں کیا، علم تھا۔ اچھا، ولا الضالین، گمراہ کن راستے سے بھی اللہ دور رکھ۔ ایک سائیڈ ہو گیا مغضوب علیہم کا، اور دوسرا سائیڈ کس کا ہو گیا؟ ضالین کا، نصارہ کا۔ اور نصارہ پر اللہ کا غضب، اللہ نے کیوں گمراہ کر دیا ان کو؟ اس لیے کہ ان کے پاس علم نہیں تھا، عمل کیے چلے جا رہے تھے۔ تو ہمیں کہا گیا درمیان میں آؤ، نہ ادھر جانا نہ ادھر جانا، دونوں کنارے سے دور کر دیا۔ کہا انعمت علیہم، علم بھی ہونا چاہیے، عمل بھی ہونا چاہیے۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، ابو داؤد کی حدیث ہے، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی ان کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا۔ بہت سی مثالیں ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ کے طریقے سے ہمیں اور آپ کو دور بھگایا گیا۔ مثال کے طور پر داڑھی ہے، کیا ہے؟ داڑھی جانتے ہیں آپ لوگ؟ کیا ہے داڑھی؟ اچھا، یہ داڑھی، ماشاءاللہ، دیکھیے، داڑھی موڑنا اسلام میں کبیرہ گناہ ہے۔ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صغیرہ ہے، سنت ہے، چونکہ موڑتے رہنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ داڑھی کو معاف کر دو۔ کیا کہا؟ داڑھی کو معاف کر دو۔ ہم لوگ معاف کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ کہا چھوڑ دو، ہم لوگ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور یہ بھی کہہ دیا ساتھ میں یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، یہود و نصارہ کی۔ اس سے کیا واضح ہوا کہ موڑنا کس کا طریقہ ہے؟ یہود و نصارہ کا۔ اور ہم موڑتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہو کر، محب ہو کر کے۔ اب آپ بتائیے یہود و نصارہ کا ہم ساتھ دے رہے ہیں یا اپنے نبی کا ساتھ دے رہے ہیں؟ بولیے بھائی، کس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں آپ لوگ؟ کا بھوک لگ گئی، اس شام میں تھوڑا ہی کھانا کھایا ہوگا آپ لوگوں نے۔ نہیں میرے بھائی، تھوڑا غور کیا کیجیے، تھوڑا غور کیجیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاف کر دو اور یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار نہ کرو، اس کا مطلب ہے کہ موڑنا کس کا طریقہ ہے؟ ایک مثال سمجھ میں آ گئی؟ ہمیں اس سے دور ہونا چاہیے۔ دوسری مثال لے لیجیے۔ سحری یہود و نصارہ نہیں کرتے، تم لوگ سحری کر کے روزہ رکھا کرو۔ سحری کر کے، تو آپ نے گویا کہ منع کر دیا، سحری کرو۔ جو لوگ بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں جان بوجھ کر کے، گویا کہ وہ کس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ یہود و نصارہ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ حالانکہ سحری کرنا سنت ہے، واجب نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ نہیں کرتے، ہمیں کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کرنا چاہیے۔ اچھا، افطار میں جلدی کرو، وہ لوگ افطار میں دیر کرتے ہیں، تم لوگ جلدی کرو۔ ایک روایت میں یہاں تک آیا ہے یہ امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرتی رہے گی۔ سورج غروب ہو گیا، احتیاط نہیں، ٹائم ہو گیا، بسم اللہ کر کے روزہ کھولو۔ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ ٹائم ہو جانا چاہیے۔ احتیاط کے نام پر کئی مقامات پر دیکھا گیا 5 منٹ رک جاؤ، احتیاطاً 5 منٹ رکو، نہیں، احتیاط کی ضرورت نہیں ہے۔ سورج غروب ہو گیا، ٹائم آپ نے دیکھ لیا، ہو گیا، الحمدللہ، آپ بسم اللہ کر کے افطار کیجیے۔ تیسری مثال لیجئے،
بالوں کو کلر کرنا ہے، بالوں کو یہود و نصارہ کلر نہیں کرتے، تم لوگ کلر کیا کرو، جی تم لوگ کلر کیا کرو، لیکن کلر کرنے میں بلیک سے پرہیز کرنا چاہیے، بلیک سے پرہیز کرنا چاہیے، کالا رنگ پیور نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ کلر کیجئے، کالے سے پرہیز کیجئے، اور جو مرضی ہو کلر آپ اختیار کیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ کیوں وہ لوگ کلر نہیں کرتے؟ ہمیں کلر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور مثال لے لیجیے آپ، جوتے میں نماز پڑھنا، کیا جوتے میں نماز پڑھنا سنت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، صحابہ نے پڑھا ہے۔ یہ جوتا جو ہم لوگ پہنے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ جوتے میں نماز پڑھنا۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے، دیکھا ایک سعودی کو جوتے میں نماز پڑھتے ہوئے، وہاں سے بھاگ کے چلا آیا میں۔ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ کے بندے، کم سے کم علم تو حاصل کرو، علم تو حاصل کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جوتے میں نماز پڑھتے تھے۔ ہاں چونکہ آج کی مسجدیں پکی ہو گئی ہیں، فرش بھی لگے ہوئے ہیں، تو ہم وہاں نہیں پڑھ سکتے، لیکن جہاں پر موقع ملے وہاں پہ تو پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ آئیے حدیث سن لیجیے، پھر آپ کہیے گا پتہ نہیں کہاں سے بات کرتے ہیں آپ۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، جوتے میں گندگی لگی ہوئی تھی، آپ نے دیکھا نہیں، دھیان نہیں دیا، جبریل امین نماز کے اندر آئے اور بتا کے گئے آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا اتار دیا، پیچھے صحابہ نے بھی جوتا اتار دیا، سلام کے بعد جب پوچھا تم لوگوں نے جوتا کیوں اتارا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتارا تو ہم نے اتارا، آپ نے اتارا تو ہم نے اتارا۔ کہا کہ ہمارے پاس تو جبریل آئے تھے، اس میں گندگی لگی ہوئی تھی۔ پھر صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتارا تو ہم نے اتارا۔ اتباع اور محبت کا عالم تو یہ تھا، چوں چرا نہیں کرتے تھے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوتے میں تھے اور صحابہ بھی، بولیے پتا چلا کہ نہیں پتا چلا؟ نہیں پتا چلا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ لوگ عام طور پر جوتے ہی میں نماز پڑھا کرتے تھے، عام طور پر۔ اب آج جو ہے قبرستان ہم لوگ جاتے ہیں جنازے کو لے کر، ایک اچھا موقع ہے کہ وہاں ہم لوگ جوتے میں نماز پڑھیں۔ اب لوگوں کو علم نہیں ہے تو لوگ عیب سمجھتے ہیں۔ ایک جگہ میں جوتے ہی میں جنازے کی نماز پڑھا رہا تھا، اپنے علاقوں کی بات کر رہا ہوں، پختہ ارادہ یہی تھا کہ جوتے ہی میں پڑھنا ہے۔ تو جب اللہ اکبر کہنے لگا تو ایک صاحب کہتے ہیں مولانا صاحب جوتا اتار لیجئے۔ کیا کہتے ہیں؟ مولانا صاحب جوتا اتار لیجئے۔ اور یہ تو میرا پختہ ارادہ تھا کہ جوتے ہی میں پڑھنا ہے، اللہ اکبر کہہ دیا۔ میں نے سوچا کہ شاید نماز جنازہ کے بعد لوگ ٹوکیں گے، روکیں گے، لیکن کسی نے کچھ کہا نہیں۔ اس کا مطلب لا علمی کا نتیجہ ہے کہ لوگ علماء کو بھی ٹوکتے ہیں، اور یہ علماء کی غلطی ہے جو عوام کو نہیں بتلاتے ہیں۔ کس کی غلطی ہے؟ کم سے کم اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ جوتے میں بھی نماز پڑھا جا سکتا ہے، سنت سے ثابت ہے۔ جہاں موقع ملے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، زیادہ علم والے لوگ ہم لوگ جوتا اتار کے اسی پہ چڑھ جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جوتا اتار کر کے یا تو چڑھ جاتے ہیں یا پیچھے والے کے آنکھ کے سامنے میں رکھ دیتے ہیں۔ پیچھے اتاریں گے تو کون دیکھے گا اس کو؟ پیچھے والا دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا؟ اس سے واضح ہوتا ہے کہ علم شرعی کی شدید ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ شدید ضرورت ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے سنت کیا ہے۔ چلیے اسی طرح ایک اور مثال لے لیجئے کہ جب سے ہم لوگوں نے کرسچنوں کا طریقہ لینا شروع کر دیا ہے، بات مکمل ہو جا رہی ہے، جب سے ہم لوگوں نے کرسچنوں کا طریقہ لینا شروع کیا، بوڑھا ہو گیا شادی کا سالگرہ مناتا ہے۔ کیا ہو گیا؟ شادی کا سالگرہ مناتا ہے۔ یا اللہ بتائیے، تو بالکل کرسچنوں کے پیچھے ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سالگرہ منایا ہے، 9 شادیاں کی تھی، آپ تو ایک ہی میں پریشان ہیں۔ اور اس کے بعد کبھی بھی کسی بیوی کا ذکر خیر کر کے کہ آج خدیجہ سے شادی ہوئی تھی فلاں سال میں، چلو آج کیک کاٹا جائے گا، آج پارٹی ہوگی، کبھی سنا آپ نے؟ اچھا سالگرہ سے چھٹکارا ملا تو پھنس گئے کس میں؟ برتھ ڈے میں۔ بوڑھا ہو گیا برتھ ڈے منا رہا ہے، بوڑھا ہو گیا، 1.5 پاؤں قبر کے اندر، 1 پاؤں بھی نہیں۔ اور اس کے بعد کہتا ہے برتھ ڈے کیک لا رہا، کیک کاٹ رہا ہے، لوگوں کو کھلا رہا ہے، موم بتی جلا رہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اب آپ مجھے بتائیے، سالگرہ منانا، شادی کا برتھ ڈے منانا پیارے نبی نے دیا؟ کس نے دیا؟ بولتے کیوں نہیں آپ لوگ؟ یہ سارا طریقہ کرسچنوں سے ہم نے اور آپ نے لیا ہے۔
اس لیے میرے بھائیوں کبھی بھی ان چیزوں کا ساتھ مت دیجیے۔ چلیے ایک اور مثال لے لیجیے آپ، قبروں کو سجدہ گاہ بنانا۔ قبروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درجنوں روایت ملے گی آپ کو، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجد۔ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے انبیاء کرام اور بزرگان دین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا تھا۔ تم لوگ اس سے بچ کر کے رہنا۔ وفات کے دن بھی آپ نے یہ جملہ فرمایا، وفات سے 5 دن پہلے بھی آپ نے یہ جملہ فرمایا تھا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر۔ ایک روایت میں کہ اللہ برباد کرے یہود و نصارہ کو، انہوں نے انبیاء کرام اور بزرگان دین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ آج ہم اس میں پڑ گئے۔ آج ہم قبر مزار پر کیوں جاتے ہیں؟ وہاں سجدہ کرنے جاتے ہیں، وہاں رکوع کرنے جاتے ہیں، وہاں مانگنے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہوشیار کر دیا تھا، اسی کی طرف آج ہم لوگ پڑ گئے۔ اس لیے میرے بھائیو یہ بھی یہود و نصارہ کی مخالفت کا ہمیں اور آپ کو حکم ہے۔ اسی طریقے سے یہود و نصارہ فرقوں میں بٹ گئے، یہود و نصارہ فرقوں میں بٹ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود 71 فرقے میں بٹے، 71، نصارہ 72 میں بٹے، میری امت بھی پیچھے نہیں رہے گی، یہ 73 میں بٹ جائے گی۔ تو یہ ہم لوگوں کی غلطی ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ہمارے پاس یہ قرآن کریم ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، سب کچھ ہمارا ایک ہے، لیکن ہم ایک نہیں ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ مسجدیں ہم نے الگ کر دی ہیں کہ نہیں کر دی ہیں؟ اس لیے فلانے کی مسجد ہے، اس میں دوسرے لوگ نہیں جا سکتے۔ بھائی آپ کی مسجد نہیں ہے، آپ کے خاندان والوں کی مسجد نہیں ہے، مسجد تو اللہ کی ہے۔ کس کی مسجد ہے؟ اللہ کی مسجد ہے۔ مسجدوں سے کیوں روکتے ہو؟ تمام مسلمانوں کو نماز پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ لہٰذا میرے بھائیوں فرقوں میں بٹنا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ ہم مسلمانوں کا طریقہ ایک ہونا چاہیے۔ ہم محمدی ہیں، محمدی بن کے رہیں گے ہر معاملے میں۔ جو کچھ لینا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں گے، کسی اور سے لینے کی ہمیں ضرورت۔ ہاں تشریحات ہم لے سکتے ہیں، کوئی بات کلیئر نہیں ہوگی تو ہم لے سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں علماء کرام سے، فلاں سے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد کسی اور کی گنجائش ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ کلمہ ہم نے ان کا پڑھا ہے، وہ ہمارے لیے سفارش کریں گے، حوض کوثر سے پانی پلائیں گے اور شفاعت کر کے باذن اللہ تعالیٰ کہاں لے جائیں گے؟ وہاں کسی کا منہ کھلے گا؟ کوئی شفاعت کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا جب تک اللہ اجازت نہ دے۔ کیا پتہ چلا؟ ہمارے لیے اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کافی ہے، یہی اسلام ہے۔ اسی پر چل کر صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ مل گیا تھا، اللہ ان سب سے راضی ہوا، یہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہوئے۔ لہذا فرقوں میں تقسیم ہونا ہم مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس بنا پر آج دیکھیے گا مسلمان کمزور ہو چکے ہیں۔ آج ہم پر کوئی حملہ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم تو فلاں فرقے سے ہیں، وہ اس کو جیل میں لے جایا گیا، میں کیوں بولوں گا، یہ کیوں بولیں گے؟ نہیں میرے بھائیو، تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، اگر ایک کو تکلیف ہو تمام کو تکلیف ہونا چاہیے تھا۔ یہ اسلام کی تعلیمات۔ تو میرے بھائیو بہت سی مثالیں ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ کے طریقے سے ہم لوگوں کو کیا ہونا چاہیے؟ دور ہونا چاہیے۔ ہر معاملے میں ہم لوگ مستقل ہیں، کمپلیٹ ہیں۔ اور باقی باتیں باذن اللہ تعالیٰ آئندہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، چونکہ وقت ہو چکا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عاشورہ کے دروس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے، اور باذن اللہ تعالیٰ آئندہ 9:05 میں ہمارا درس شروع ہوگا۔ تو آپ لوگ وقت کا خیال رکھیے تاکہ انشاءاللہ ختم ہونے میں بھی وقت کا خیال رکھا جا سکے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔